صاحب کو وزیر اعظم آزاد کشمیر عمران نیازی صاحب بنا دیتے ہیں، مگر وہ 9 مہینے وزیر اعظم اس لیے رہ پاتے ہیں کیونکہ سینٹورس کا مالک سردار تنویر الیاس، جو کہ سیاسی طور پہ ایک نامولود ہے، نابالغ ہے، وہ اپنے پیسے کے زور پہ کچھ تحفے تحائف بنی گالہ بھجواتا ہے اور بولی لگاتا ہے وزارت عظمیٰ کی۔ آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی دفعہ وزارت عظمیٰ کی بولی لگائی گئی ہے۔ کشمیری بڑے صاف ستھرے لوگ ہیں، ہمیشہ مڈل کلاس کی سیاست رہی ہے کشمیر کے اندر، اور آپس میں جو بھی اختلافات تھے ہمیشہ ایک عزت احترام کا رشتہ۔ اگر روایات سیکھنی ہے تو یہ روایات کشمیریوں سے لوگ سیکھا کرتے تھے کہ کس طریقے سے آزاد کشمیر میں روایات کی، بردباری کی، تحمل مزاجی کی سیاست ہوتی ہے۔ اس ایک شخص نے جب یہ نہ کبھی کاؤنسلر بنا، نہ کبھی لوکل باڈیز کی سیاست کی، جب اس نے وزارت عظمیٰ خریدی عمران نیازی صاحب کو رشوت کا پیسہ دے کے، تو اس کے بعد کشمیر کی سیاست کا بھی وہی حال ہوا ہے جو پاکستان کی سیاست کا عمران نیازی صاحب کر رہے ہیں کہ سوسائٹی کو تقسیم کیا جا رہا ہے، لوگوں میں نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں، نوجوان نسل کے ذہنوں کو زہر آلود کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جب وزارت عظمیٰ آزاد کشمیر کی بولی لگی ہے اور ہائیسٹ بڈر کو وہ سیٹ عبدالقیوم نیازی کو ہٹا کے تو سردار تنویر الیاس کو دی گئی ہے، تو کشمیر کی سیاست کا بھی بیڑا غرق ہو گیا۔ اب ایک اور پرابلم ہے، کل جو حرکت کی موصوف نے کہ وزیر اعظم کی تقریب کے دوران کھڑے ہو کے فورن ڈپلومیٹس بیٹھے تھے، فورن ڈگنیٹریز بیٹھے تھے، اور یہ کشمیر کا معاملہ تھا کہ موصوف نے کھڑے ہو کے تو تلخ کلامی شروع کر دی وزیر اعظم کے ساتھ۔ یہ صرف اس لیے تھا کہ کشمیر کے الیکشن میں جو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اس خفت کو مٹانے کے لیے کہ اپنے لیڈر عمران نیازی کو میسج دیا جائے کہ الیکشن تو میں ہار گیا مگر شہباز شریف صاحب آئے تھے، وہاں میں نے بدتمیزی کر دی ہے، مجھے آپ شاباشی کا سرٹیفکیٹ دے دیں۔ ابھی جو سوشل میڈیا پہ فکر چلائے جا رہے ہیں، مجھے بتائیں نا، کیپٹل ہے مظفر آباد، دارالحکومت ہے، کیا مظفر آباد میں آپ ضلع کونسل کا چیئرمین بنا پائیں گے؟ نہیں۔ کیا آپ مظفر آباد میں میئر کو الیکٹ کر پائیں گے؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ آپ اپنی ہوم یو سی ہارے ہیں، آپ کشمیر میں جو مرضی کہتے رہیں، اتنی سیٹیں دکھا دیں، آپ 800 سیٹیں دکھا دیں، آپ کی بات ہم مان جاتے ہیں، مگر پی ڈی ایم کی جماعتوں کی مل کی سیٹیں آپ سے زیادہ ہیں۔ اور یہ جھوٹا بھی نہیں ہے کہ جی ہماری سیٹیں بہت بڑھ گئی ہیں، پی ڈی ایم کی سیٹیں آپ سے زیادہ ہیں، جو سیٹس میٹر کرتی ہیں۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک شمال سے سیٹ پکڑی، ایک جنوب سے پکڑی، ملا کے جی ہماری 2 سیٹیں ہو گئی ہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ لوکل باڈیز کا ایک سسٹم ہوتا ہے کہ ایک ضلع کے اندر مخصوص نمبر کی سیٹیں ہوتی ہیں، جو وہ جیتتا ہے وہ ضلع کونسل کا چیئرمین بناتا ہے، وہ میئر بناتا ہے۔ تو جب مظفر آباد کا میئر ہی آپ کا نہیں ہے تو پھر یہ نوصر باز جس کا نام سردار تنویر الیاس ہے، جس نے عمران نیازی کو بھاری رقم دے کے وزارت عظمیٰ خریدی ہے اور عین سے عبدالقیوم نیازی کو فارغ کروایا ہے، تو اس کی کیا سٹینڈنگ رہ جاتی ہے؟ پوری دنیا میں کل کشمیر کاز کو ایک دھچکا لگا ہے کہ پاکستانی آپس میں لڑتے ہیں، کہ پاکستانی کشمیر میں بھی بیٹھیں گے تو آپس میں اختلاف کریں گے۔ ڈوب کے مر جانا چاہیے اس وزیر اعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس کو۔ اس کا ایک اور پرابلم ہے، بھاری بھرکم رقم دے کے تو یہ وزیر اعظم الیکٹ ہو گیا، عمران نیازی صاحب اور ان کے اہل خانہ نے بنی گالہ میں نوٹوں سے بڑا بھرا بیگ بھی ریسیو کر لیا، مگر سیاسی تربیت نہیں ہے، سیاسی ٹریننگ نہیں ہے۔ ایک اور پرابلم تھا جس کے لیے وہ وزیر اعظم کو پریشرائز کرنا چاہتے تھے۔ میں برملا کہتا ہوں، آپ کی تاج ریزیڈینشیا ایک ادھر ہاؤسنگ سوسائٹی ہے تنویر الیاس کی اسلام آباد میں پشاور روڈ پہ، ایک آپ کا سینٹورس مال ہے۔ آپ چاہتے تھے کہ وزیر اعظم کو پریشرائز کر کے ان کا این او سی جاری کروایا جائے۔ این او سی ہماری حکومت میں قانون کے مطابق، قواعد و ضوابط کے مطابق ایشو ہوتا ہے۔ آپ ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک ہوں گے، بہت بڑے آدمی ہوں گے، بڑا پیسہ ہوگا آپ کے پاس، مگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ ہمارے وزیر اعظم کے سامنے کھڑے ہو کے تو تکرار کریں
جگ ہنسائی کروائیں پاکستان کی اور کشمیر کاز کی پوری دنیا میں، تاکہ آپ کا یہ چھوٹا موٹا کاروبار جو یہ چل جائے۔ سینٹورس کو آگ لگنے سے پہلے 4 شو کاز نوٹس ایشو ہوئے ہیں اور 2 شو کاز نوٹس عمران نیازی صاحب کے دور میں ہوئے ہیں کہ آپ کی وائلیشنز ہیں، آپ نے بلڈنگ پلانز فالو نہیں کیے۔ اس کے باوجود آپ نے جب ایک ایپلیکیشن دی، اس کو قانون کے مطابق کنسیڈر کر کے آگ لگنے کے بعد سینٹورس کو ڈی سیل کیا گیا۔ اس میں بھی کچھ لوگوں نے کردار ادا کیا کہ ایک کاروبار ہے، کاروباری شخصیات، باقی بھی وہاں لوگوں کی دکانیں ہیں، تو اس کا حرج نہیں ہونا چاہیے۔ مگر آپ نے صرف یہ کہ آپ کو شو کاز نوٹس دیا سی ڈی اے نے، آپ بغیر این او سی کے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی چلا رہے ہیں، 36 گھنٹے آپ سوتے ہیں، دفتر آپ ہفتے میں 3 دن جاتے ہیں، آپ کی ساری عادات عمران نیازی صاحب والی ہیں، اور آپ کی جرت کیسے ہوئی، آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ آپ وزیر اعظم شہباز شریف کے سامنے کھڑے ہو کے تو تکرار کر رہے ہیں؟ ہماری لیڈرشپ نے ہمیں تربیت دی ہے پرامن رہنے کی، اچھے اخلاق دکھانے کی، ورنہ خدا کی قسم آج ہمیں اجازت دیں تو سردار تنویر الیاس آپ اسلام آباد میں داخل نہ ہو سکے جہاں پہ یہ بلند و بالا آپ کی عمارت کھڑی ہے۔ اتنی وائلیشنز ہیں آپ کی، اور یہ کشمیر کو ہمیشہ عمران نیازی نے دھچکا دیا ہے۔ کشمیر کی وزارت عظمیٰ بیچنا، اس سے برا فیل نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اور آپ کے اہل خانہ نے سینٹورس کے مالک سے پیسے لے کے اس کو وزیر اعظم بنایا۔ جب عین سے عبدالقیوم نیازی کو بنایا تھا تو ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی یا ایسی کیا مجبوری تھی کہ 9 مہینے کے اندر اندر آپ نے اس کو وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا اور کرپٹ قرار دیا؟ وہ جتنا بھی کرپٹ ہو، وہ اس سے کرپٹ تو نہیں ہے سردار تنویر الیاس سے۔ کشمیر میں آپ کا بیانیہ ریجیکٹ ہو چکا ہے، لوگوں نے آپ کے بیانیے کو، جو پہلے آپ نے کہا ہم کوئی غلام ہے کہ ہم مان جائیں، اور آپ نے ایک اینٹی امریکن بیانیہ گھڑا، جھوٹ گھڑا، سازش کی، اس میں بھی آپ مکر گئے۔ آپ نے کہا نہیں وہ مجھے غلط فہمی ہوئی تھی۔ اب آپ نے امریکن لابنگ فرم ہائر کر کے امریکہ سے اچھے تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں، پوری قوم کو گاڑی کے پیچھے سٹیکر لگوا دیا ہم کوئی غلام ہے کہ، اور خود صلح کر لی پیچھے جا کے۔ پھر ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ گھڑا گیا، پھر آپ نے کہا نہیں وہ اسٹیبلشمنٹ نے رجیم چینج میں کا کوئی کردار نہیں ہے، وہ طریقے عدم اعتماد کو روک سکتے تھے مگر روکا نہیں۔ پھر جب نہیں روکا تو آپ نے جنرل باجوہ پہ الزامات لگانے شروع کر دیے کہ جنرل باجوہ سے آپ کا تقاضا یہ تھا کہ آپ طریقے عدم اعتماد کو ناکام بنا۔ انہوں نے کہا میں غیر آئینی کام نہیں کرتا۔ جب انہوں نے انکار کیا تو آپ کو غصہ چڑھ گیا، آپ نے ان کو میر جعفر میر صادق کہنا شروع کر دیا۔ پھر خود غیر آئینی آفر کی کہ میری حکومت بچا لیں، غیر معینہ مدت کے لیے آرمی چیف آپ سلیکٹ ہو جائیں۔ یہ ہے قول و فعل کا تضاد، یہ ہے منافقت کی سیاست۔ اور کشمیر میں جو شکست فاش ملی اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس میں صدر آزاد کشمیر مسلم لیگ نون شاہ غلام قادر صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ انہوں نے وہاں بڑی محنت کی ہے، اور کشمیر کے رزلٹ پہ جو ابہام ہے میں آج اس کو دور کرنا چاہتا ہوں، اور اس خفت کو مٹانے کے لیے، شکست کی خفت کو مٹانے کے لیے جو سردار تنویر الیاس نے مکروہ حرکت کی ہے اس کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ احتجاجی تحریک چلے گی وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف کی اس قابل نہیں ہے۔ اور آپ پتہ کروائیں کہ کشمیر کی گورنمنٹ کو اتنا نقصان ہو رہا ہے اس شخص کی وجہ سے کہ وہ کئی دن اویلیبل ہی نہیں ہوتے، دفتر ہی نہیں آتے، پتہ نہیں کیا خواکس ہوتے ہیں کہ دفتر آنے سے عاجز ہیں۔ تو یہ کشمیر کا جو رزلٹ آیا، اور ابھی تیسرا مرحلہ باقی ہے۔ آپ جتنے مرضی سوشل میڈیا پہ لگائیں کتنی سیٹیں ہم جیت گئے، آپ دارالحکومت بھی ہار چکے ہیں، آپ نیلم بھی ہار چکے ہیں، آپ راولہ کوٹ بھی ہار چکے ہیں، آپ حویلی بھی ہار چکے ہیں، تو آپ جیتے کیا ہیں؟ یعنی مجموعی طور پہ فگرز کو دکھا دینا۔ تو یہ جو مکروہ حرکت کی ہے سردار تنویر الیاس، اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ ہم کسی پریشر میں آ کے نہ آپ کے سینٹورس مال کے لیے نہ تاج ریزیڈینشیا کے لیے کوئی غیر قانونی این او سی جاری نہیں کریں گے۔ آپ نے یہ حرکت اس لیے کی، ہمیں پتہ ہے اس بات کا۔ دوسرا، بدتمیزی پہ سرٹیفکیٹ بانٹے جاتے ہیں اس ناصر باز کی طرف سے، جو اس دن کیمرے پہ آیا تو اس کے بھانجے نے کان میں کہا ٹانگ نہ ہلائیں کیمرے میں، یہ آپ کی ٹانگ زخمی ہے، اس کو نہ ہلائیں۔ یہ اس طرح کا آدمی ہے۔ اور اگر یہ پنجاب اسمبلی توڑنے کا اعلان کیا تھا نا، ہمت ہے تو توڑ کے دکھائیں، میں نے تو کہا تھا نہیں ٹوٹے گی۔ یہ شخص اقتدار کے بغیر رہ نہیں سکتا، اس کو پیسوں کی لت پڑی ہوئی ہے۔ آج فرح گوگی کو واپس بلائے نا اگر اتنا دامن صاف ہے۔ اور وہ جو گھڑی ہے
وہ آپ ریٹین کر سکتے ہیں رولز کے مطابق، بیچ نہیں سکتے بازار میں جا کے کہ سعودی. آپ اندازہ کریں، یہ بات کرتے مجھے شرم آ رہی ہے کہ سعودی ولی عہد کا دیا گیا تحفہ، ایک مہنگا ایک قیمتی تحفہ پاکستان کی عزت کے لیے، وہ F6 کی ایک دکان پہ بیچ دیا، اور F6 کی دکان پہ بیچ کے ہاتھ سے رسید بنوا لیجیے اتنے کروڑ کی میں نے گھڑی بیچ دی تھی. وہ بھائی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی گھڑی بیچنے کی؟ کوئی خدا خوفی ہے آپ نے کہ ایک سعودی ولی عہد کے تحفے کو آپ بیچ دیتے ہیں؟ اور وہ فرا گوگی جو ڈائمنڈز کا کاروبار کرتی ہے، جو گھڑیاں بیچنے کی شوقین ہے، جس نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، ہر ٹھیکے میں کمیشن، ہر افسر کی ٹرانسفر پوسٹنگ میں پیسے، آپ کا دامن صاف ہے، کل اس کو پیش کرائیں آ کے. مگر نہیں، آپ کو پتا ہے کہ وہ آئے گی، وہ آپ کی بینامی ہے، سارا الزام آپ پہ آئے گا. آپ نے اس کو اپنے اقتدار سے نکلنے سے پہلے فرار کروا دیا اور دبئی بھجوا دیا. اب اس کو آپ نے وہاں روکا ہوا ہے کہ پاکستان نہ آنا، کیونکہ وہ آئی تو وہ طوطے کی طرف فر فر بولے گی، اور جب وہ فر فر بولے گی تو پھر تھر تھر آپ کی ٹانگیں کانپیں گی، اور آپ کی جب کانپیں ٹانگیں گی تو پھر بڑا کچھ جو ہے وہ سامنے آئے گا کہ آپ نے کس بے دردی سے اس ملک کو لوٹا. اور پنجاب کی حکومت کا آپ ذکر کرتے ہیں، آپ میں ہمت ہی نہیں ہے. وہ شخص جو سرکاری پانی کی بوتلیں بنی گالا لے گیا ہو منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی، جو 6 روڈ کے جلسی میں سرکاری ہیلی کاپٹر میں دورہ کرتا ہو، جو پوٹوہار ٹاؤن کی سرکاری لوکل کونسل کی کرسی پہ بیٹھ کے جلسے سے خطاب کرتا، وہ سرکار کے بغیر زندہ رہ سکتا؟ بری لت پڑ گئی ہے اقتدار کے مزے لوٹنے کی، چوریاں کرنے کی، پیسے کمانے کی. گھڑیوں کا بھی آپ کو جواب دینا ہوگا. اور آپ کس حیثیت میں سرکاری ہیلی کاپٹر میں اس جلسے میں گئے ہیں؟ آپ کی انٹائٹلمنٹ کیا ہے؟ نہ آپ لیڈر آف اپوزیشن ہیں، نہ آپ کے پاس کوئی منسٹری ہے، نہ آپ وزیر اعظم ہے. پنجاب کے عوام کا پیسہ جس سے فیول ڈلتا ہے اس ہیلی کاپٹر میں، آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ وہ شہنشاہ کی طرح پنجاب حکومت کے سرکاری ہیلی کاپٹر میں 6 روڈ راولپنڈی کا دورہ کر رہے ہیں؟ پوری انتظامیہ نے سرکاری انتظامات سے آپ کا جلسہ کروایا. ہمت تھی تو آتے نا اسلام آباد، کسی بڑی جگہ پہ جلسہ کر کے دکھاتے. مگر آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ کا بیانیہ دن بدن ناکام ہو رہا ہے. جتنے جھوٹ آپ نے بول دیے ہیں، جتنا پروپیگنڈا آپ نے اس ملک میں کر دیا ہے، آپ کو پتا ہے کہ آپ کا جھوٹ اب چلنے والا نہیں ہے. اس لیے آپ اب پنجاب حکومت کے سہارے زمان پارک میں پناہ لیے بیٹھے ہیں. جتنا میں پرویز الہی کو جانتا ہوں، 40 سال کا ہمارے خاندان کا اس سے تعلق ہے. وہ آپ کے خلاف بیان ایسے نہیں دے رہا، وہ سوچی سمجھی ایک سازش ہے تاکہ آپ حکومت نہ توڑ سکیں. وہ اختلافات پیدا کرنے کے بیج بو دیے ہیں. ہمت ہے ہم تو مقابلہ کریں گے، ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی اسمبلی اپنی آئینی مدت کی تکمیل سے پہلے تحلیل ہو. مگر اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ توڑ کے دکھائیں. آپ کا یہ جھوٹ بھی